محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئی آپ اور ہم سب مل کر سرکار بدقرار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کلام تاج الشریعہ کے کچھ اشعار تضمین کی صورت میں سماعت فرما لیں۔ بے سہاروں کا مسیحا آپ ہیں، بے سہاروں کا مسیحا آپ ہیں، تاجداروں کے بھی آقا آپ ہیں، تاجداروں کے بھی آقا آپ ہیں، مرتبے میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اور آپ کا ایسا کوئی منگتا نہیں جو کہ در سے آپ کے پلتا نہیں، جو کہ در سے آپ کے پلتا نہیں، کس جگہ سرکار کا چرچا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ کے دم سے ملی سب کو خوشی، آپ پر قربان میری زندگی، لاج رکھ لی آپ نے مظلوم کی، لامکاں تک جس کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم آرا
آپ ہیں، وہ چراغ عالم آپ ہیں، اور آپ کا رب نے بڑھایا مرتبہ، آپ کا رب نے بڑھایا مرتبہ، آپ کے جیسا کوئی کیا ہو سکا، آپ محبوب خدا نور خدا، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور مل گیا حد سے سوا بہرے سوال، ان کے در پر جو گیا بہرے سوال، راز سب کچھ پا لیا بہرے سوال، بردرت آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، اس کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، اس امید کے ساتھ یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرات محترم، میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دن اپنی تخلیق، اپنی پیدائش، دنیا میں آنے کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں، اور زندگی نے وفا کی، وقت ملا تو انشاءالرحمن پھر زندگی کی کچھ باتیں، پھر انشاءالرحمن دنیا سے جانے کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اکثر الناس کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد مکے والے ہیں، اس سے مراد مکے والوں سے خطاب ہے، اور جب الذین آمنوا یا والذین آمنوا سے ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد مدینے والے ہیں، یعنی یہ خطاب مدینے والوں سے ہو رہا ہے۔ اور جہاں پر الناس کا ذکر آتا ہے تو فرماتے کہ یہاں اس سے مراد تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، تمام انسانوں سے۔ اب جب تمام انسانوں سے خطاب ہے تو اس میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، مرتد بھی ہے، سب لوگوں سے خطاب ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے، کافروں سے، منافقوں سے سب سے خطاب فرما رہا ہے، اے لوگو۔
اور جب مومنوں سے، کافروں سے، منافقوں سے سب سے خطاب ہے تو اس کی جو تفصیل ہے، جو یا ایھا الناس اعبدوا میں اعبدوا، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو پوجو، اس کا جو معنی ہے وہ معنی بھی وسیع سے وسیع ہونا چاہیے۔ جب خطاب مومنوں سے بھی ہے، کافروں سے بھی ہے، منافقوں سے بھی ہے، تو اللہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اعبدوا، اللہ کو پوجو، ہے نا، اللہ کی بندگی کرو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اب جب کافروں سے بھی، منافقوں سے بھی، مومنوں سے بھی سب سے خطاب ہے تو اعبدوا کا معنی بھی وسیع ہونا چاہیے۔ اب وہ سب سے خطاب ہو رہا ہے، اب یہ معنی کیوں کر وسیع ہوگا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ان سب کے لیے جو مناسب ہے معنی، جو مناسب لہجہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے کافرو عبادت کرو، یا ایھا الناس اگر معنی کافروں سے ہے، خطاب کافروں سے ہے، تو اے کافرو عبادت کرو یعنی ایمان لے آؤ۔ جب خطاب کافروں سے ہے تو معنی کیا ہوگا؟ اے کافرو اعبدو، عبادت کرو یعنی ایمان لے آؤ۔ اس لیے کہ ایمان سے پہلے عبادت نہیں، پہلے ایمان پھر عبادت۔ تو اب اعبدو کا معنی عبادت کب ہوگا؟ معنی کیا ہوگا؟ تو فرمایا معنی یہ ہوگا کہ اے کافرو عبادت کرو، اپنے رب کو پوجو یعنی کہ ایمان لے کر کے آؤ، یعنی کہ۔ اور جب منافقوں کی بات ہوگی، یا ایھا الناس میں اگر منافقوں کا ذکر ہے تو اے منافقوں عبادت کرو، یا ایھا الناس اے منافقوں اعبدو عبادت کرو یعنی مخلص بن جاؤ، یعنی مخلص بن جاؤ۔ اس لیے کہ عبادت اللہ کی کر رہے ہو تو مخلص بن کے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور، دنیا دار کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگ مجھے 5 وقتہ نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، اس نیت سے عبادت نہ کرو، اپنی منافقت کو ختم کرو، مخلص بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اے منافقو اعبدو، اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، مخلص بن جاؤ۔ گنہگاروں سے، اے گنہگاروں، سب سے ذکر ہے یا ایھا الناس میں، اے گنہگاروں عبادت کرو یعنی نمازی بن جاؤ، یعنی نمازی بن جاؤ۔ اے بخیلو عبادت کرو یعنی سخی بن جاؤ۔ اے بے روزو عبادت کرو یعنی روزے دار بن جاؤ۔ اب ہم اپنی زندگی، اپنے روزمرہ کی زندگی اور اللہ کی عبادت، ہے نا، ان کو دیکھیں اور ہم سوچیں کہ یہ آیت ہمارے لیے کس اعتبار سے ہمارے حق میں ہے۔ اگر بے نمازی ہیں تو ہم سے نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر روزہ نہیں رہ رہے تو ہم سے روزے کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر ہماری عبادتوں میں کمی بیشی ہے تو ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا۔ یعنی آیت کریمہ کے شروعاتی 2 لفظوں میں یا ایھا الناس میں ہر انسان کے راز کو ظاہر کر دیا ہے، ہر انسان کے اعمال کے راز کو ظاہر کر دیا، ان کی ہماری آپ کی سب کی حقیقتوں کو بیان کر دیا۔ تم دیکھو تمہاری زندگی میں کیا کمیاں ہیں، جو کمیاں ہیں اسے پورا کرو۔ مومن ہو اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کر لو۔ ایمان کی دولت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ۔ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، ایمان کی دولت سے تمہارا سینہ منور ہے تو پھر محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم دین اور شریعت پہ چلنے والا بن جاؤ۔ اور کافروں سے حکم ہوا، اے کافروں تمہیں جو زندگی ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ ہی دے رہا ہے،
تم چاہے پتھر کے آگے، پہاڑ کے آگے، جس کے آگے جھک جاؤ، یہ ساری چیزیں مخلوق ہے اور خالق ایک ہے۔ یہ سب مخلوق ہے، یہ پہاڑ بھی مخلوق ہے، یہ دریا بھی مخلوق ہے، اللہ ہی کی خلقت ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ سمندر، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ دریا کی روانی، یہ جھیلیں، یہ نہریں، یہ آبشاروں کا ترنم، یہ سارا کا سارا کچھ قرآن اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنا دیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تمہارا رب ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرماتا ہے۔ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ میں آگے اور ذکر کروں گا۔ آج اس آیت کو بیان کرنے کے بعد صرف چند جملے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی سے پہلے اپنے پیدائش پر غور کرنا ہوگا، اور اپنی پیدائش سے پہلے ہم جن کے صدقے میں آئے ان پر غور کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہمارے باپ حضرت آدم جو دنیا میں آئے تو کیوں آئے، کس لیے آئے، آنے کا مقصد کیا ہے، آدم کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، پہلے اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر انسان اس پر غور کرے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی دنیا پہ کے آنے پر غور کرے، دنیا میں آئے کیوں ہے اس پہ غور کرے، دنیا میں ہے یہ زندگی کیا ہے اس پہ غور کرے، تو انسان کامیاب و کامران ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ سرکار فرماتے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو پہچانا، فقد عرف ربہ، اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو رب کی پہچان کے لیے سب چاہتے کہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے، سب چاہتے کہ رب مل جائے، سب چاہتے کہ رب کا جلوہ نظر آئے، سب چاہتے کہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اور سرکار فرماتے رب کی معرفت چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ تمہارے اندر جو عناصر اربعہ ہے ان عناصر کو پہچانو۔ اللہ نے تمہیں آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے بنایا ہے۔ اس آگ کی کیفیت کیا ہے، اس ہوا کی کیفیت کیا ہے، اس پانی کی کیفیت کیا ہے، اس مٹی کی کیفیت کیا ہے، اس کو پہچانو۔ اگر تم ان کی کیفیت کو پہچانو گے تو تمہیں خود بخود نظر آئے گا کہ تم عاجز ہو اور وہ خدا قادر ہے، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ قادر کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے۔ جو عاجز ہوتا ہے وہ عجز و انکساری کرتا ہے، اور جو عجز و انکساری نہ کرے، تکبر کرے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب رہی بات جناب آدم کے دنیا میں آنے کا مقصد، پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جبرائیل امین کو حکم دیا جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے زمین تھی۔ آدم کی تخلیق سے پہلے آسمان کا شامیانہ تھا، آدم کی تخلیق سے پہلے یہ پہاڑ، یہ سارے پیڑ پودے درخت یہ چیزیں تھیں۔ جناب آدم کی تخلیق سے پہلے یہ چیزیں تھیں۔ اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ آگے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ مٹی لے کر جاؤ۔ گئے اور مٹی لینا چاہا، مٹی رونے لگی، مٹی رونے لگی، اے آدم مجھے کیوں لے کر جاتے ہو؟ رونے لگی۔ مٹی کو یہ معلوم تھا کہ مجھ سے انسان بنایا جائے گا اور یہ انسان میرے اوپر ہی آ کر کے فساد کریں گے، ہے نا۔
قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اذ قال ربک للملائکہ، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ہے نا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار ایسے کو بنائے گا جو زمین کے اوپر فساد کریں گے، خوریزی کریں گے. ہے نا؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تو ہے نا تیری بندگی کرنے کے لیے، نسبح بحمدک، تیری حمد تیری تعریف بیان کرنے، تیری تسبیح بیان کرنے لگے. ونقدس لک، اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں پر ایک سوال، ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے. سوال یہ کہ فرشتوں کو کیسے معلوم کہ یہ انسان دنیا میں جا کر کے فساد پیدا کریں گے؟ ابھی تو حضرت انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی ہے. سوال تو یہ ہے، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا ایسوں کو بنائے گا انسان کو جو دنیا میں جا کر کے زمین کے اوپر جا کر کے فساد پیدا کریں گے. ابھی انسان وجود میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی عناصر اربعہ سے مٹی کا اور مٹی سے پانی کا، پانی سے ہوا کا، ہوا سے آگ کا ابھی ملاپ ہی نہیں ہے. ابھی تو انسان کا پتلا ہی نہیں تیار ہوا ہے. ابھی تو انسان کا پتلا بنا کر کے اس کے اندر روح پھونکی ہی نہیں گئی ہے. ابھی تو جان ہی نہیں، ابھی تو قالب قلب آدم ہی نہیں ہے. اور ایسے میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ انسان زمین کے اوپر جا کر فساد پیدا کریں گے. فرشتوں کو کیسے معلوم ہے کہ یہ انسان فساد پیدا کریں گے؟ فرشتوں کو کیوں کر پتا چلا کہ یہ انسان زمین پہ جا کر کے فساد پیدا کریں گے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں فرشتوں کو پتا ایسے چلا کہ انسان سے پہلے اس زمین کے اوپر جنات بھیجے گئے تھے. ہم اور آپ سے پہلے، حضرت انسان سے پہلے زمین کے اوپر جنات رہا کرتے تھے. ہمارے آپ سے پہلے آپ دیکھیں جہاں جہاں انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے ساتھ ہی ساتھ جناتوں کا بھی تذکرہ ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان، انسان کی پیدائش کے بعد جان میں جنات کی پیدائش کا ذکر ہے. تو انسان سے پہلے اس زمین کے اوپر جناتوں کو بھیجا گیا. جنات رہتے تھے اور جناتوں کا عالم یہ تھا کہ مار کاٹ فساد، ایک دوسرے کو مارنا، تباہ کرنا. جب ان کی تباہی، ان کی فساد کو اللہ نے دیکھا تو اللہ نے کیا کہا، سب کو لے جا کر کے آئیلینڈ میں، جزیروں میں جا کر کو بند کر دیا. جنگلوں میں، جزیروں میں، ہے نا، پہاڑوں میں ایسے کہ ان کو دھکیل دیا گیا، ان کو لے کے بند کر دیا گیا. آج بھی جناتوں میں جیسے ہم لوگ کھاتے پیتے، ہمارے یہاں بھی عالم مولوی صاحب ہیں، نمازی بے نمازی ہیں، ایسے ہی جناتوں میں بھی سب کچھ ہے. جنات بھی اللہ کے ایک مخلوق ہے، ان میں بھی سارا کے سب کچھ ہے نا. ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پر جنات آ گیا، ان کے اوپر جنات کا سایہ آ گیا. وہ کیوں آتا معلوم ہے؟ اچھوں میں ایک جو دو برا پھٹکنے والے رہتے ہیں نا، وہ بھٹک کے آ جاتے ہیں. ہمارے میں نہیں ہے، کچھ ایسے نامعقول لوگ ہے کہ نہیں ہے نا، جن کو ایک دوسرے کے پیچھے انگلی کرنا، دوسرے کے کاری کرنا، دوسرے کو تکلیف دینا، دوسرے کو ستانا، مار کاٹ کرنا ان کا پیشہ بن جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں سب لوگ سو جائیں گے مگر وہ بیچارہ رات کے 12 بجے تک موبائل میں لگا پڑا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ جو 4 پاؤں کا جانور ہے نا، کتا، وہ اس کے بازو میں بیٹھ کر کے سویا ہے، یا اس کے بازو میں بیٹھ کر کے موبائل چلا رہا ہے. وہ کتا بھی کہہ رہا ہے کہ بابا تو جا رہے کم سے کم مجھے سن دے. وہی کر رہا. ابھی رات اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ رات کیوں بنایا اللہ نے؟ کہ آرام کرے انسان، کچھ دیر اللہ کی بندگی کرنے والے بندگی کریں، کام کاج پہ جانے والے رات کو آرام کریں، صبح کو کام کاج پہ جائیں. اس لیے کہ رزق حلال کا کمانا بھی تو عبادت ہے نا. تو رات کو آرام کرنے جائیں. مگر یہ
बेचारा कुत्ते के पास जाके बैठ के वो मोबाइल चला रहा है, वो सोच रहा है कि ये मुझे डिस्टर्ब, मैं तो कुत्ता ही हूं, ये मुझसे बड़ा कुत्ता दिख रहा है, ये मुझसे बड़ा कुत्ता है कि मुझे तो तिहाई रात तक जागना, उसके बाद कुत्ते का सोना रहता है कि अब तो मुझे नींद आ रही है मगर इस नालायक को नींद नहीं आ रही है। ऐसे हमारे नौजवान हो गए आजकल, है कि नहीं है? माँ परेशान, बाप परेशान, घर वाले परेशान, खिड़की दरवाजा खुला रखते हैं कि बेटा आएगा तो आके सोएगा। इसको ना माँ की फिक्र है ना बाप की फिक्र, किसी को कोई फिक्र नहीं है, बस बैठे मोबाइल चला रहा है, 1 बजे 12 बजे 2 बजे कोई तकलीफ नहीं, मुझे मेरे माँ बाप को तकलीफ होती चलन दो बोल करके। तो इससे बड़ा कुत्ता और कौन होगा? है भाई, रात अल्लाह ने बंदगी के लिए या फिर आपकी इबादत के लिए या फिर सोने के लिए पैदा किया है ना, बनाया है ना। तो अब हमारे में भी कुछ अच्छे लोग हैं, जल्दी सो जाते हैं, खाना पीना खा के तस्बीह तहलील करके जल्दी सो जाते हैं, है ना। या फिर अगर जागना ही है तो इबादत करके जागो। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले, तुम तकवा हासिल करो। मगर ये चीजें हैं नहीं हमारे अंदर, ये चीज हमारे दरमियान। तो अर्ज कर रहा था कि वो जैसे हमारे में अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं, वैसे उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ खराब लोग हैं। वो जो 1-2 खराब भूले भटके आ जाते हैं, दूसरे पर सवार हो जाते हैं। वो जो दूसरे पर सवार होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो कौन से होते मालूम है? जिनको कोई काम धंधा नहीं होता। हमारे में कुछ लोग हैं ना बेगर काम धंधा वाले, बेगर काम, कोई काम धंधा है नहीं, क्या करेगा बेचारा? रात को मोबाइल देख रहा है ना, क्या करेगा? कोई काम धंधा नहीं। और जो काम धंधे वाले लोग हैं उनसे बोलो कि रात को 12 बजे हमारा जागो, नहीं रे बा मुझे सोना है, सुबह काम पे जाना है। उससे तो क्या भाई तू दूसरे के बाद सवार हो जा, सवार होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ऐसे उन लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, और कुछ फंटूस है उनमें भी जिनके पास टाइम बहुत है, तो भूले भटके आकर के लोगों पर सवार हो जाते हैं। खैर, बात कहां से कहां, अर्ज ये कर रहा था कि इंसान से पहले इस धरती पर, इस जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को भेजा था। जिन्नात आए, रहने लगे, मगर मार काट कर एक दूसरे को मारा तोड़ी करने लगे, फसाद पैदा करने लगे। अल्लाह ने सबको धकेल दिया आइलैंड में, जजीरों में धकेल दिया सबको, पहाड़ों में धकेल दिया सबको, जंगलों में फेंक दिया सबको, और इंसान बसने लगे कहां? जमीन के ऊपर। वो बात की बात इंसान और आगे बताएंगे उसको, अभी तो इंसान ही है ना। अभी देखिए पहले का दौर और अब का दौर, पहले भूत प्रीत का मामला, आत्मा का मामला बहुत था कि नहीं था? अब कम हो गया, क्योंकि जंगल कट गए, बस्तियां बन गई, हर जगह शहर आबाद हो गए, तो उनकी जो जगह है वो धीरे धीरे खाली होती चली गई। आज हमारे लोग भी कहते हैं कि जिस घर में आदमी न रहे तो वहां भूत आ जाता, बोल के बोलते कि नहीं बोलते हैं? और घर में आदमी रहे तो भूत नहीं आता बोल के चहल पहल रहती है। तो खैर, उनको भेज दिया वहां पे हजरत इंसान। तो अब फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए फरिश्तों मैं अपना खलीफा बनाने वाला। और इंसान देखें आप सब जितने भी हैं सब अल्लाह के खलीफा हैं। इंसान क्या है? अल्लाह के, कोई पीर साहब खिलाफत दे ना दे, मुसलमान इंसान अल्लाह का खलीफा है। हाँ, पीर साहब की खिलाफत मिले ना मिले, मगर बंदा अल्लाह का खलीफा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अब यहां पर रुक कर एक बात, अल्लाह ने आपको अपना खलीफा बनाया है। खलीफा कौन होता है मालूम है? खलीफा का मकाम क्या होता है मालूम है? खलीफा कौन होता है? पीर साहब जब किसी को खलीफा बनाते हैं उनके अंदर की क्वालिटी को देखते हैं। हाँ, इनके अंदर मेरे राज को अपने अंदर छुपाने की सलाहियत है कि नहीं है? बुराइयों से बचने की कुव्वत इनके अंदर है कि नहीं है? अच्छाई के रास्ते पर चलने की ताकत इसके अंदर है कि नहीं है? तब जाकर के कोई पीर साहब किसी को खलीफा बनाते हैं। ये भी पुराने ज़माने में होता था। अब तो ऐसा हो गया बाबा जिसको अली जबर अव्वा बद खौडुआ जिसको मालूम नहीं, वो भी खलीफा है। उसकी खिलाफत तो ऐसे जैसे कि आदमी शबरात के मौके पर शिरनी बांटते हैं, वैसे आजकल खिलाफत बट जा रही है। ये उसको खलीफा, उसको खलीफा, सब खलीफा, सब खालीफा बन करके तैयार हैं। और खलीफा तो हमारे यहाँ किसी और को कहते हैं, यहाँ भी कुछ और को कहते हैं खलीफा। हमारे यहाँ दर्जी को खलीफा बोलते हैं,
اور آپ کے ادھر علاقے میں مالیگاؤں وغیرہ میں خلیفہ بولتے ہیں جو نائک سنت ابراہیمی کرنے والے کو، ہے نا، ختنہ کرنے والے کو خلیفہ بولتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے. خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ خلافت دے رہے ہیں وہ آپ کے وزن کو، آپ کے علم کے وزن کو، آپ کے تقوی کے وزن کو، آپ کے ریاض کے، آپ کے راز و نیاز کے وزن کو جو برداشت کر سکے وہ خلیفہ ہے، اس کو خلافت دی جاتی ہے. اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. مجھے بتائیے اگر اللہ نے آپ کو ہم کو خلیفہ بنایا ہے پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کریں، پھر بھی نمازوں کو چھوڑ دیں، پھر بھی غافل بن کر کے رہ جائیں، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے چلے جائیں، آذان کی آواز ہو اور ہم چائے کی چسکیاں لیتے رہے، آذان کی آواز ہو ہم باتوں میں مصروف رہے، آذان کی آواز ہو ہمارے ٹی ویوں کا ولیوم کم نہ ہو، آذان کی آواز ہو ہماری ٹی ویاں بند نہ ہو، آذان کی آواز ہو ہمیں کوئی فکر نہ ہو، آذان کی آواز ہو ہمارے سر پر کوئی جوئیں نہ رہیں گے، تو بتاؤ کہ ہم کس طریقے کی، کس طرز کے خلیفہ ہیں؟ اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس کے جبین نیاز، اس کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا دے، اپنے سر کو جھکا دے، اس کی بندگی کرے، اور جو سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہی کامیاب و کامرا ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ نے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب فرشتوں نے کہا مولا ایسوں کو بنائے گا جو فساد پیدا کرے گا. تو فرشتوں نے جناتوں کا حال دیکھ کر کے کہا تھا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے حضرت جبریل سے کہا جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر کے آؤ. وہ گئے، زمین رونے لگی، واپس آ گئے، مولا وہ رو رہی ہے، مولا زمین رو رہی ہے، اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. اللہ نے میکائیل کو بھیجا، وہ گئے، پھر زمین رونے لگی، واپس آ گئے. اسرافیل کو بھیجا، وہ گئے، زمین رونے کے واپس آ گئے. اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ملک الموت جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا. وہ گئے، مٹی رونے لگی، آپ نے مٹی کے رونے کو نہیں دیکھا، لیا مٹی کچھ جگہوں سے اور واپس آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، جبرائیل گئے، ان کا رونا دیکھ کر واپس آ گئے، اسرافیل گئے، میکائیل گئے، رونا دیکھ کر واپس گئے. تم نے زمین کے رونے کو نہیں دیکھا؟ اسرائیل السلام نے کہا مولا زمین کے رونے کو دیکھا مگر ساتھ ہی ساتھ تیرا حکم تھا، ساتھ ہی ساتھ تیرا حکم تھا، تو تیرے حکم کے آگے زمین کا رونا کیا ہے؟ اور زمین رو اس لیے رہی ہے کہ زمین کے اوپر جو بندے تیرے آئیں گے وہ تیری نافرمانی کریں گے، وہ فتنہ و فساد کریں گے، اس لیے رو رہی ہے. لیکن مولا تو قادر و قیوم ہے، مولا تو قادر مطلق ہے، تو قادر و قیوم ہے. اگر تو چاہے گا تو فتنہ کریں گے، تو نہیں چاہے گا نہیں کریں گے. یعنی جسے تو بچانا چاہے گا وہ بچ جائیں گے. جسے تو بچانا، اس کا معنی یہ ہوگا جسے تو بچانا چاہے گا وہ بچ جائیں گے، اور بچیں گے وہی جو اللہ سے تعلق رکھیں گے، بچیں گے وہی جو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کریں گے. اب کوئی لوگ یہ سوال نہ کر دے کہ بابا کیا پھر جبرائیل جو لے کر کے نہیں آئے تو اللہ کے حکم کے خلاف کیا انہوں نے؟ نہیں، یہ چیز نہیں. دیکھیں اس کے بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں. اب حکمتوں پہ اگر چلے جائیں گے تو سمجھئے کہ 1 گھنٹے کی تقریر ادھر چلی جائے گی. عرض کر رہا تھا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. جبرائیل امین گئے، مٹی کے رونے کو دیکھا، مٹی کے رونے کو دیکھا اور واپس آ گئے. تو آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا مولا مٹی رو رہی ہے، کیا کروں؟ اس کا مطلب تیرا حکم ہو تو جاؤں اور لے کر کے آؤں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا میں نہیں لا سکتا، میں نہیں لاؤں گا، یہ جواب نہیں تھا. جب یہ کہا جائے کہ میں نہیں لاؤں گا، اس کا معنی ہوتا انکار. اس کا معنی ہوتا ہے انکار. یہ کہے کہ یہ معاملہ ہے، کیا کیا جائے، اسے انکار نہیں کہتے ہیں، اپنے مالک کی فرما برداری کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال بھی دیکھ لو آپ، قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس آدمی کا انتقال ہوا تھا تو وہ جو گائے کا قصہ ہے، ماں نے کہا تھا بیٹا گائے بیچنا مگر پہلے آ کے مجھ سے پوچھنا پھر بیچنا. قیمت اتنی دی جا رہی تھی مگر
بیٹے نے کہا نہیں، پہلے ماں سے پوچھوں گا پھر بیچوں گا. ہاں، تو اگر وہ نہیں بیٹا اس کا مطلب یہ کہ وہ اس فرشتے کا یا اس آدمی کا انکار کیا یا اپنی ماں کا انکار کیا. اسے کہتے ہیں فرما برداری، اسے کہتے ہیں فرما برداری. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، مٹی لائے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور اس مٹی پر پانی برسایا گیا. 40 روز تک پانی، جنتی پانی سے اسے دھویا گیا، دیگر پانی دھویا گیا، 40 دن تک پانی برسایا گیا. 40 میں سے 39 دن پانی اس میں غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. پھر وہ جو پتلا بنایا گیا اسے سکھایا گیا، ہے نا، سورج کی تپش کے ذریعے سے، آگ کی حرارت کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، یہ چاروں عناصر اس میں ملے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. صلصال کہتے ہیں بجتی ہوئی مٹی، یعنی جب ہوا چلتی تھی تو ہوا کی وجہ سے جو پتلا سوکھا تھا نا تو اس میں کھٹ 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 کی آواز آتی تھی. جیسے کہ ہم کسی مٹکے پر ایسے مارے تو کیسے ٹن 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 کی آواز آتی ہے، ایسی ہی اس پتلے سے آواز آتی تھی، یعنی اس مٹی سے آواز آتی تھی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے. اللہ نے بجتی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پتلا تیار ہوا، اور پھر اس میں جو ہے روح پھونکی گئی. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کے آگے گفتگو ہوگی. عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اپنی پہچان کیجئے کہ میں ہوں کیا، میں کون ہوں. اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ کہا ہے، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہے. تو آپ کو اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں کے بارے سوچنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، غیروں کے طریقے سے باز آنا ہے، مسلمانوں کا لب و لہجہ طریقہ اختیار کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنی ہے، تمام تر برائیوں سے اجتناب کرنا ہے، اچھے عمل اچھے کام کرنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، بغض و عناد سے بچنا ہے، ایک دوسرے سے جلن سے بچنا ہے. انشاءاللہ جب علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو یہ ساری چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. ان تمام چیزوں سے خود کو بچنا بھی ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا بھی ہے. اپنے گھر والوں کو یہاں رک کر ایک نقطہ دے کر کے گفتگو ختم. نقطہ یہ، بات یہ کہ ابھی ہمارے یہاں چل رہا ہے الیکشن. ہمارا کیا چل رہا ہے؟ 1 دن کا الیکشن ووٹ ہوگا. 1 دن کا ہوگا نا، 1 دن کا ہوگا. اور اس 1 دن کے ووٹ کے لیے حال یہ ہے کہ یہ اس سے گہما گہمی ہے، یہ اس سے مارا توڑی میں ہے، یہ اس سے جلن میں ہے، یہ اس سے برائی میں ہے. یعنی رشتہ داریوں کو بھی آپس میں ایسا توڑ موڑ دیا گیا کہ اللہ کی پناہ. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، 1 دن ووٹ آئے گا، جو جیتے گا جو ہارے گا وہ اللہ کی مرضی ہے نا. آپ چاہے سارا زور لگا لو، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس بات پر راضی رہیے کہ میرا خدا جو بھی کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا. اگر میرے لیے ہار، میرے نصیب میں ہار ہے تو میرا خدا جانتا ہے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے. تو یہ اتنی سی دنیا کی یہ چند دنوں کے یہ ان چیزوں کے لیے آپسی رشتہ داری، آپسی بھائی چارگی کے اندر جو ہے نا اتفاقی پیدا مت کیجیے. یہ مت سوچے کس کو کون ووٹ دے گا. جو جس کو ووٹ دے، جو جس کا مشغلہ ہو، جو جس کی مرضی ہو، آپ کسی کے مرضی کے مالک نہیں ہے. ہاں، وہ ظاہر میں آپ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ باطن میں وہ آپ کو ووٹ نہ دے. تو آپ دنیا دار پر بھروسہ مت کیجیے. آپ یہ سوچیے کہ میرا خدا میرے حق میں بہتر فرمائے. میرا خدا میرے حق میں، اگر میرے نصیب میں جیت ہے تو جیت ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، جیت پکی ہے. اور اگر میرے نصیب میں ہار ہے تو پورا گاؤں ووٹ دے دے، مگر ہار تو ہار ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے خدا کے واسطے
اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے آپس کے اندر، اپنے محلوں کے اندر خدا کے واسطے جھگڑے مت پیدا کیجیے، کسی سے بغض، حسد، جلن، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے۔ مجھے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کفاروں کے لیے سخت ہے، ہاں کفار ہیں، اور رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہو کہ آپس میں رحم دل بن جائیں، ایک دوسرے کو سینے سے گلے سے لگا لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ووٹ اس کے ووٹ، فلاں کے چکر میں فلاں سے ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے، فلاں سے ہماری دوستی ٹوٹ جائے، فلاں سے محبت کم ہو جائے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہے یہ، کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہے، وہ کھلے عام ایسی باتیں کریں جیسا لگتا ہے کہ بہت بار ترم کھا ہے یہ، اور یہ اس کو جتا کے چھوڑے گا، ہے نا، یہ اس کو یار دیکھ لے کہ ہم جو ہوگا۔ بابو اتنے تکبر میں مت آؤ، تم سے بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے گئے، ہاں یہ تکبر اور آنا یہ اس مذہب و اس مسلک میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تم جیت بھی گئے تو ہار تمہارا مقدر بن جائے گی، جیتنے کے باوجود بھی ہار مقدر بن جائے گی اگر خدا نہیں چاہے گا تو۔ دیکھ لے کربلا کی سرزمین، دیکھ لے کربلا کی سرزمین، بظاہر وہ جیت گئے لیکن ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور دنیا جنہیں کہتی ہے کہ وہ ہارے، آج تک ان کا نام ہے اور صبح قیامت تک ان کا نام رہے گا۔ تو یہ ایک دو دن کے لیے خدا کے واسطے اپنے دل کو میلا مت کیجیے، ہاں محبت سے رہیے، محبت سے پیش آئیے، ہاں جو آپ کا ظاہری کام ہے وہ آپ کیجیے، مگر کسی کے لیے اپنے دل میں بغض و حسد مت رکھیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔